سید ہاں اسی کہ بڑے تکڑے سید ہاں 4 من دی منگلی پھیرنے ہاں میں کہ 4 من دی منگلی پھیر دیو 2:17 اکھی نال پڑھن نیچی ہوندیاں کتابوں کی باتیں ہیں تو منگلیاں پھیر رہی ہیں گلا بغدر پھیرنے ہاں مکہ پھیرو پہ کوئی نہیں سمجھ آئی کوئی نہیں سمجھ آئی ارے مقدر پھیرنے ہاں مگر پھیرو پہ نہیں سمجھ آئی تو سانو کی اعتراض ہے لیکن مسئلے کی بات نہ کرنا کیوں کہ وہ تیری اوقات نہیں مونگلی پھیرو یہ تمہارا کام ہے نہ امام ابو حنیفہ نے پھیری نہ امام احمد بن حنبل نے پھیری نہ امام شافعی نے پھیری تیرے تو کام ہی آؤٹ آف کورس ہیں سارے یہ کس نے کہا ہے کہ منگلی پھیرو علماء کا کام ہے پہلے منگلی پھیرو میں کہ بہت عادت بیٹھ گئی ہے کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو منگلی پھیرو میں کہ کوئی کتاب پڑھو کوئی والا دیکھو وہ آتا ہی نہیں ہے مولا علی کو افضل کہنا ہے میں نے کہا کہو تو صحیح یار کچھ کہہ تو صحیح نا اب میرے کوئی جواب دے میں کہ کوئی سوال سے کر وٹھا کریں آپ کو جواب دینا ہے کوئی سوال کرتے جواب لینا وہ سمجھا مجھے چبڑا ماریا بھی جواب ہوں اب جواب لو میں کہ کوئی سوال کرو اینا ٹیل لایا تو تیرے کو سوال ہی نہیں لکھن ہویا جواب تو کی چلنا جواب انجو ہی ہو جاندے پہلو سوال تے کرنا جس ویلے پہلو آکھیے بھائی اس مسئلے دا سر پیر ہی کوئی نہیں اوتھے جواب دینے کی لوڑ کی ہے مطلب ایک بندہ آکھے پوسٹ ہی کوئی نہیں جڑا مرضی کھڑوا لو میں اپنے چاچے ہی کھڑوا لو یہ بات ہی کوئی سوال ہے جب یہ سوال ہے تیرا جواب کی ہے جدو سوال ہی مکا چھڑیا ایسا سوال بھی کھڑا کیتا ہے الحمدللہ آپ بھی وہ نال کھڑوتے ہیں کی سوال ہے افضلیت دے مسئلے نو مجدد الفسانی فرماندن جڑا آکھے نا دی اہمیت کوئی نہیں او بول فضول ہے عام کاندا جج ہے وڈا پاگل ہے کیوں کہ دی اہمیت کوئی نہ ہوندی تے صحابہ اجماع کیوں کرتے ہیں جس مسئلے تے 10 آدمی متفق ہو کے قرارداد پاس کرن او قرارداد مقاصد بن جاندی ہے تے او دا قانون بن جاندا ہے تے جتھے مصطفیٰ دے 1.25 لاکھ صحابہ ایک قرارداد پاس کر دین اونوں کون فضول کہہ سکدا ہے آکھو نا دب کے سبحان اللہ اللہ اکبر اب کیا کریں افضل ہیں وہ ان لوگوں نے ایک خیال ہے جی نہیں ہوتے افضل شفضل کی گل نہیں ہوتے میرے سیاسی خلیفے ہیں میں کہا او چبڑا سیاسی خلیفہ بھی مصطفیٰ دا ہوئے نا او انج دا سیاسی نہیں ہوتا جی میں نظرداری ہے کیوں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء یہ سیاست نبیاں تے جائے نا تے پھر سیاست یہ جی نہیں رہ جاندی مقابلی دی سیاست بلکہ او سیاست بھی نبیاں دا مضمون بن جاتا ہے کیونکہ بنو اسرائیل دے نبی سیاست مدن اپنے لوگوں نو سکھاندے سن تے او سیاست مذہب تو الگ نہیں ہوندی اے بھی کیا کسے نہیں میں تینوں تیرے کہہ دا جواب پہ دینا اے بھی کسے نہیں کیا کیوں یہ سیاست ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالنار عباس و علی ابو بکر سے کہو محمد کے مصلی پہ کھڑا آنکھوں نے دب کے سبحان اللہ اور دب کے آنکھوں دب کے سبحان اللہ
ہوں کہندے نے جی جا کے دیکھو جی انہوں نے اخلاق سکھاؤ جی یہ بڑی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. میں کہ حضرت ابو بکر دی توہین تساں کیتی تے تسی کی ہو جڑے اپنے واسطے ساڈے کول اخلاق منگدے ہو کی جی کی ہو تسی؟ تہاڈا تے نہ کوئی استاد ہے نہ کوئی پیر ہے. ابو بکر صدیق تے او نے جنہاں نو رب نے ایک ضمیر وچ اپنے تے محمد رسول اللہ دے نال جمع کر چھڈیا. تسی کون ہو؟ انہاں دی توہین کردے ہو تے اپنا ادب منگدے ہو. سنیو میرا مقدمہ بھی سن لو مت سمجھو شاہ دراچھا بڑا پتہ نہیں انجے آکھی جاندا ہے. شاہ بڑا سوچ سمجھ کے گل کردا ہے. اوے ادب والیاں دے ادب کر تے اپنے نال اخلاق برتوا. یہ ہے ضابطہ اخلاق ہمارا. ادب والیاں دا ادب کر تے اپنی عزت کرا. تے جے تو عزتاں والیاں دی عزت نہ کیتی نا تے چوکاں وچ تیریاں لیراں لا چھڑاں گے اسی اللہ دی قسم. اجے تو رونے و میرا ادب نہیں کر دے پھر روندا پھرے گا ادھی چر گئی ہے تے ادھی پھاٹ گئی ہے. پھر عزت منگنا جا کے ڈی پی او کو ڈی سی او کو وہ ساری عزت کراؤ. اور ڈی سی او یا ڈی پی او تیری عزت دی چادر نہیں بچا سکتے. عزت لینی تے اجے بھی ابو بکر دے قدماں میں آ جا عزت کرے. آواز ہی بہ گئی تہاڈی. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سنیوں کا شہنشاہ. گل سمجھ آئی کوئی نہ؟ اگر مسئلے کے حق دے اتے آ سکتے ہو آ جاؤ. حضرت امام احمد رضا بریلوی دے در تے آ جاؤ. اساتذہ نے ساڈا ایک سسٹم ہے. اسی تواڈے ہاتھ نہیں جنوں پکڑ گیا کو جی شیخ الاسلام نے جنوں پڑ گیا کو شیخ الاسلام نے انجے ہی بس نہیں سمجھ آ گے شیخ الاسلام نے. میں کہ یہ نہیں ہوندے شیخ الاسلام. ساڈا تے شیخ الاسلام بھی ہوئے تے خواجہ قمر الدین سیالوی ہوتا. شیخ الاسلام ہوئے تے امام احمد رضا بریلوی ہوتا. نہیں سمجھ آئی؟ نہ عقلو نہ شکلو شیخ الاسلام نے. میں کہ اپنی داڑھی پوری کرو. اس شکل دے شیخ الاسلام ہوندے نا اس شکل دے ہوندے نہیں سمجھ آئی؟ اس شکل دا تے نرا مسلے دا امام نہیں ہو سکتا. اے پوری راول پنڈی دسو ایک دو مسجداں ادلیاں چھڈ کے جتے خدا دی عبادت تو بنا بھی کچھ ہوندا ہے او رکھ لین جی انیس میاں ہیں یہ پڑھائیں گے محمود کچھ بھی نہیں. لیکن کسے محلے وچ مسجد وچ تسی پوری راول پنڈی دے اندر کدی داڑھی کتریاں نو امام رکھیا ہے؟ بولو. جی وہ نماز دو رکعتی دا امام نہیں ہو سکتا تو شیخ الاسلام کیویں ہو سکتا ہے؟ آج جانو نے پوچھو جی اللہ دسو جی اے ویکھو جی افراد صاحب کی پڑھا گئے پڑھ رہے ہو؟ اے خبریں جی اے خبریں جی منادن جی تسی سانو کی کہہ رہے ہو؟ اے دیکھ رہے ہو موٹی سرخی ذرا زور نہ پڑھو نا کی لکھی ہے. زور نہ پڑھو کی لکھی ہے؟ غیر القادری ذہنی طور پر بیمار آدمی ہے. بیمار نہ ہوندے
بیمار نہ ہوندے تے یہ کیویں لکھدے بھائی؟ بیمار نہ ہوندے. اے لو جی اے پڑھو. چلو بیٹھو آرام نال بٹھاؤ بھائی آرام نال. مارنا نہیں بچے نے اپنے, مارنا نہیں انہوں نے, مارنا نہیں, بڑے آرام نال آرام نال. آرام یار منٹاں ساڈے منٹ نے جے تو بہ جا. جے کچھ لکھنا ہی لکھ کے گل دے ساڈے حل گل دے بھائی. او گل سنو میری, او بیٹھو آرام نال. میں عرض کرنا پیا, بیٹھو بھائی بیٹھو, اور نیچے بیٹھو. میں عرض کر رہا جی, میں عرض کر رہا, ذرا توجہ کرو. میں عرض کر رہا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میں کہہ رہا اے توجہ کرو, سیاسی نہیں, بیٹھ جاؤ. سیاسی نہیں, ذرا توجہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جڑا مقرر کردہ خلیفہ ہے, اور روحانی بھی خلیفہ ہے, شرعی بھی خلیفہ ہے, انتظامی بھی خلیفہ ہے, تے امام ہے. امام ذرا پیار تے محبت نہ بولو نا, کون ہے؟ امام. اپنی جگہ تے بیٹھو آرام نال. کون ہے؟ امام. زور نہ آواز دیو بھائی, کون ہے؟ امام. زور نہ بولو, کون ہے؟ امام. زور نہ بولو, کون ہے؟ امام. زور نہ بولو, کون ہے؟ امام. آرام نہ بھائی, آرام. آئے اپنے بندے تھلے پاؤ. بیٹھ جاؤ سارے بندے, بیٹھ جاؤ سارے سنی, بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. جو کھڑا رہے گا وہ سنی نہیں ہے. آرام سے بیٹھ جاؤ سب. نعرہ تکبیر. بدھو یہ تو سارا جلسہ خراب کرنا ہے. چھوکرے بہت سارے تھلے بیٹھ جاؤ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. گل بج رہے ہو پہ باری. سارے سنی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. قبلہ شاہ صاحب حکم فرما رہے ہیں بھائی, بیٹھ جاؤ. جڑا سنی ہے وہ بیٹھ جائے. قبلہ شاہ صاحب حکم فرما رہے ہیں بھائی, بیٹھ جاؤ. آئے والی عبد الباسط بہت تھلے. جو سنی ہے بیٹھ جاؤ فوراً. بیٹھ جاؤ. شاہ صاحب کی پہلی کال ہے آپ کے لیے, بیٹھ جاؤ صاحب. سارے سنی بیٹھ جاؤ. شاہ صاحب فرما رہے ہیں نبی بیٹھ جاؤ. پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر خلیفہ کو, بیٹھو اپنی جگہ بیٹھ جاؤ, ہر خلیفہ کو عہد میرے ال توجہ کرو بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خلیفہ کو اور سب خلیفوں کے امام ہے ابو بکر صدیق. زور سے کہو سبحان اللہ. اور حضرت عثمان جن کا ہم دن منا رہے ہیں, فرمایا ہر نبی کا رفیق ہے, ہر نبی کا رفیق ہے, اور جنت میں میرا رفیق کون ہے؟ عثمان. زور سے آواز دو, کون ہے؟ اور ٹلے نہ بولو, جنت جو حضور فرماتے ہیں میرا رفیق کون ہے؟ زور سے آواز آئے, جنت میں میرا رفیق کون ہے؟ زور سے آواز دو, جنت میں میرا رفیق کون ہے؟ عثمان. جنت میں میرا رفیق ہے. میں کہتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مقتدا ہیں, مقتدا ہیں, مقتدا ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مقتدا ہیں, پیشوا ہیں. یوم عثمان غنی پر آنے والے سنیو بولو, عثمان ہمارے پیشوا ہیں. اور اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. پڑھو, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان. محبت سے بولو, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. جو آدمی بھی خاموش بیٹھا ہے وہ ادھر دیکھے, شروں کا بٹروں کا کی ضرورت نہیں ہے, ادھر مجھے دیکھو. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. اللہ
سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، اور کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا، زور سے بولو اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا۔ میں کہتا ہوں حضرت عثمان کی عظمت پر تمہیں کوئی خیال بھی نہ آئے تو یہ خیال دیکھو کہ مولا علی شیر خدا کے ہم زلف ہیں، پیارے مصطفیٰ کے 2 مرتبہ داماد ہیں، 2 مرتبہ داماد ہیں، اور حضرت حسنین کریمین کے خالو ہیں۔ سنیوں زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ اور میں نے شروع تقریر میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ جنت کے مالک ہیں، جنت کے۔ آج لوگ کوشش کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے تاکہ جنت مل جائے، یہ کام کریں۔ میں نے کہا مولوی جی جنت لینی جی، اگر چاہیے دی، میں کہا تو وک گئی، وہ تو وک گئی، جنت وک گئی، آخو نا سبحان اللہ، اور جنت تے وک گئی کدو؟ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو، حضور فرماتے ہیں من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، تبوک دا لشکر جڑا تیار کرے گا محمد رسول اللہ انہوں جنت عطا فرمان کے۔ ایک دفعہ بیک آواز کہہ دو سبحان اللہ، آخر تک جتوں تک میری نظر جا رہی ہے سارا مجمع زور نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ من جہز جیش العسرۃ فلہ اے جیش اسرا کمزور تے غریب تے بغیر تیاری تو لشکر جیش اسرا جڑا دی تیاری کرائے گا میں محمد رسول اللہ انہوں جنت دیاں گا۔ زور نہ آواز آوے سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھا یا رسول اللہ میں 300 اونٹ پیش کر رہا ہوں۔ کتنے؟ حضرت شاہ ولی اللہ ایک مقام تے لکھ دینے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور زیادہ کر، فرمایا 600 پیش کر، پھر فرمایا اور زیادہ کر، فرمایا جی 1000 اونٹ پیش کرنا، 1000 اونٹ پیش کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان کو اٹھ لے لے تے انہوں بشارت دے دے کہ اسا انہوں جنت دا مالک بنا دے، جنت دا، زور نہ بولو نا سبحان اللہ۔ عثمان مالک جنت ہیں۔ آج حضرت عثمان تے تنقید کرنے والے میں پوچھنا اور تہاڈا جنت تے کس نے اشتہام لکھ کے دیتا ہے؟ تانوں کس لکھ کے دیتا ہے؟ سیری کوئی نہیں، مودودی تنقید کر رہے ہیں لیکن اپنی قبر بھی ٹائلٹاں دے بوئے تے بنائی، اولاد نے بھی۔ میں کہ حضرت عثمان تے او نے جنہاں نو پیارے مصطفیٰ نے جنت دا مالک، اور امام ترمذی فرماتے نے ایک دفعہ نہیں 17 مرتبہ جنت دا مالک فرماتے۔ کتنی مرتبہ؟ 17 باری۔ حضرت عثمان نے جنہاں نو نبی پاک نے 17 مرتبہ جنت دا مالک فرمایا۔ ایک باری ہاتھ بلند کر کے کہو نا سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ بھائی؟
اعلی حضرت البرکت رحمت اللہ علیہ علم والولا شریف کے اندر ایک مقام تے فرماندے نے او جنت ایک واری بھی خریدی بہو ہے تو 17 واری کیوں خریدی؟ 17 واری حضرت عثمان نو جنتاں دا مالک کیوں فرمایا؟ فرماندے نے حضرت عثمان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک واری تے خریدی اپنے جوگی تے 16 مرتبہ خریدی ہے سرکار دیا غلاماں واسطے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا بادشاہ، آستانہ عالیہ بکی شریف. حضرت عثمان مالک جنت ہیں. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی دو صاحبزادیاں دے شوہر نے انہاں دا امتیاز ہے، خصوصیت ہے. اور سرکار نے فرمایا عثمان حضرت ام کلثوم دے وصال تے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر محمد رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ 40 بیٹیاں بھی دیندا یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح وچ دینا چاہتا. اور نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو یہ عظمت بھی عطا فرمائی کہ حدیبیہ دے مقام تے جد لوگوں نے مشہور کیتا کہ حضرت عثمان شہید کر دیتے گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو عثمان شہید ہو جائے عثمان دی عظمت واسطے اسی کفار نال جڑے او دے قاتل ہون گے انہاں نال جنگ کران گے. اس گل تے بیعت کرو، میری اس گل تے بیعت کرو سب کہ کیا جنگ میرے نال ہو کے جنگ کرو گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو اس گل تے بیعت لئی کیا جنگ کرو گے میرے نال؟ میرے نال ہو کے کفار نال جنگ کرو گے، اس گل تے بیعت کرو. صحابہ نے 1700 صحابہ نے بیعت کیتی اس گل تے. حضرت عثمان دی عظمت ہوے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ عثمان دا ہاتھ ہے تے میں عثمان والوں بھی بیعت لے گا. تے نبی پاک نے جس ہاتھ نو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے رب فرماندا ہے حبیبا اے تیرا ہاتھ نہیں، جس ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ ہے نا رب آدا ہے میرا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم. اور جس مقصد واسطے بیعت ہوئی ہے وہ واضح ہے، قرآن مقدس اس نو بیان کردا پیا. حضرت عثمان دے خون دی عظمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. حبیب مقصد بھی پسند ہے وہ کم بھی پسند ہے. جنہاں نے بوٹے تھلے بہ کے تیری بیعت کیتی ہے اللہ انہاں سارے مومناں نال راضی ہو گئی. یہ ہے خون عثمان کی عظمت کہ جس کے لیے حضور بیعت لے رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے بیعت بھی قبول ہے، بیعت کرنے والے قبول لے، اللہ انہاں سب نال راضی ہو گئے. زور نال آکھو نا سبحان اللہ. اللہ تعالی جل شانہ انہاں سب مومناں نال راضی. ہن دسو جنہاں نال رب راضی ہو گیا ہے اے بیعت کرنے والے حضرت ابو بکر بھی نے، حضرت عمر بھی نے، حضرت عثمان بھی نے، کیونکہ حضرت عثمان دا ہاتھ حضور کر کے بیعت وچ بھی شامل کر لے. مولا علی شیر خدا بھی موجود اور یہ سب بیعت کر دین پہ کہ حضرت عثمان دے خون واسطے سی جنگ تے تیار ہیں یا رسول اللہ تے رب او دے تے رضا دا اظہار کردا پیا. معلوم ہویا کہ حضرت عثمان دی عظمت وے کہ انہاں دے خون واسطے جڑا لڑن دی بیعت کردا پیا اللہ تعالی انہاں سب نو رضا دا تاج عطا فرما رہا. اور انہاں دے واصل باللہ ہوندا کہ اللہ فرماندا ہے انہاں دی بیعت رب نال ہو گئی، اللہ نال انہاں دی بیعت ہو گئی. اتنا عظیم مرتبہ اور اتنا بڑا مقام حضرت عثمان. پھر جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے دی نماز جنازہ تے آ کے تے واپس چلے گئے. آپ نے نماز جنازہ تے آئے نے حاضر آ کے پھر تشریف لے گئے. پوچھا یا رسول اللہ دی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھ دے؟ آپ نے فرمایا اے دل وچ بغض سی میرے عثمان دا، میں دی جنازہ نہیں پڑھ سکتا. آنکھوں نہ دب کے سبحان اللہ. جیڑا حضرت عثمان غنی نال بغض رکھے نبی پاک او دے واسطے دعائے مغفرت کرنے تے بھی تیار نہیں. اے دے تو تانوں عظمت معلوم ہو سکتی ہے. اور حضور فرماندے نے سب انبیاء دے دوست نے عثمان میرا او دوست ہے جڑا جنت وچ بھی میرا رفیق ہو. گرامی قدر حضرات اے
اج دی کانفرنس جڑی ہے ادے اسا ڈیکلریشن جاری کر دیتا ہے امن دا بھی اور صلح دا بھی اور جنگ دا بھی. لہذا راستہ واضح ہے. جڑے جڑے حضرات چاہتے نے کہ اہل السنہ والجماعت دے عقائد تے آن او اپنے اکابر نال سبیل المومنین نال اپنا تعلق قائم کرن. حضرت امام محمد رضا بریلوی، حضور صدر الشریعہ، حضور صدر الفاضل، حضور ملک العلماء، بہار شریعت، فتاوی رضویہ، یہ سب نصاب ہے ساڈا مکمل. یہ اپنا تعلق قائم کرو اور صحابہ پاک دا دامن جڑا ہے اس کو اپنے ہاتھ وچ رکھو. تو دنیا دی کوئی طاقت جڑی ہے مسلک اہل سنت و جماعت دے اوتے کسی صورت دے اندر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ جل شانہ تانوں کامیابیاں عطا فرمائے. اور کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو اور پھر دعا کرنے ہیں.